السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ ہے حق کی فتح کربلا۔ اب ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج 9 محرم الحرام، یعنی آج کے دن یہ بڑا ایک تاریخ کی بددیانتی ہے۔ میں اس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں اور پھر میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ تاریخ کی یہ بددیانتی ہے کہ آج کے دن کو کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے مہلت مانگی۔ یہ ایک اتنی بڑی بددیانتی ہے کہ جس کو آج تک درست نہیں کیا گیا۔ امام مہلت مانگتے نہیں ہیں، امام مہلت دیتے ہیں۔ مانگنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں، یہ تو شروع سے دینے والے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ سے صرف دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ یہ دے کر بھی جانا ہے۔ انہوں نے اگر اپنی جانیں دی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دی ہیں، اور انہوں نے جو مہلت دی تھی وہ در حقیقت اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا حسین، اب میں آپ کو پتہ ہے میرا مکتب فکر نہ سنی ہے، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، میں علیہ السلام والا بھی ہوں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی ہوں۔ میں علیہ السلام والا اس لیے ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی پر سلامتی ہے، اور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اس لیے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ انہی سے راضی ہو۔ تو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے یا علیہ السلام کہہ لیجئے، میں جو بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مہلت دی تھی تو وہ مہلت ایک ایسی ہستی کے لیے دی تھی، ایک ایسی شخصیت کے لیے دی تھی۔ میں نے شہری صاحب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 2 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ ذکر یہ تھا کہ در بطول میں اگر کسی کا استقبال ہو اور گھرانے بطول اگر کسی کا استقبال کرے تو کس طرح استقبال کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے دور میں کارپیٹس بچ جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، یا رچز پڑھے جاتے ہیں، یا اشعار پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت کیسے استقبال ہوتا؟ اس وقت استقبال کے لیے پورا گھرانے رسول مزید ایک دن کے لیے فاقے میں گیا، اور وہ ایک دن کا فاقہ انتظار کر رہا تھا حر بن یزید رہائی کا کہ وہ کس دن کس وقت۔ صرف امام جانتے تھے کہ عاشور کی صبح یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حر بن یزید رہائی، کیونکہ حر کا مطلب ہے آزاد، حر کہتے ہیں آزاد کو، تو حر جب آزاد نام ماں باپ نے نام ہی آزاد رکھا ہے تو وہ یزید کے قافلے میں قید کیسے رہ سکتا ہے؟ لہذا حر بن یزید رہائی کو آزاد ہو کر امام علی مقام کی قدمین پاک میں آنا تھا، اور صرف اس کے لیے انتظار ہو رہا تھا آج کی جو شب آنے والی شب ہے، اور شب عاشور جس کو کہتے ہیں۔ اور اس شب عاشور میں آج بڑے بڑے عجائبات ہوئے۔ اس شب عاشور میں آج ننھے بچوں نے پورا قرآن پڑھتے ہوئے دکھایا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ہاں حفظ قرآن کے لیے 7 سال، 6 سال، 8 سال، 12 سال، بڑی بات، بچے نے 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ کوئی ایسا بچہ دکھاؤ جیسے 6 مہینے کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور وہ 6 ماہ کا بچہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ سب قرآن پڑھ رہے تھے، مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں، قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں، نماز کی آوازیں آ رہی تھیں، نماز میں تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عشاء کی نماز آپ کو پتہ ہے بالجہر پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز بالجہر پڑھی جاتی ہے، تو آوازیں آ رہی تھیں عشاء۔ تو یہ آج کا وقت سارا عبادت کا وقت تھا، کیونکہ جب آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے صبح آپ کا طے ہو، ملاقات اپوائنٹمنٹ طے ہو آپ کا کہ عصر کے وقت آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، پروردگار سے آپ کو ملنا ہے، اور خالی پروردگار سے نہیں ملنا آپ کو، پروردگار سے ملنے سے پہلے آپ کو اپنی امی سے ملنا ہے، فاطمہ ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، بی بی فاطمۃ الزہرا، وہ آپ کا استقبال کریں گی، آپ کے نانا جان آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے بابا جان آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے بھائی جان آپ کا استقبال کریں گے۔ تو اس کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اہتمام اس کے لیے تلاوت ہے، مناجات ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پاک نفوس اپنی اپنی منزل کی جانب چل پڑتے ہیں۔ یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ ہے جو چادر تطہیر میں بھی تھے اور جو نفس مطمئنہ آگے بڑھ رہے تھے۔ تو میں اس ذکر کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی قابل احترام اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، کراچی کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اس کے علاوہ اقرا یونیورسٹی اس کے آپ بانی ہیں، کئی اداروں کے آپ بانی ہیں، اور ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ
گفتار کے بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں، جناب حنید لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. ہماری بہت ہی پیاری بہن، اور ان سے مجھے اس لیے بھی محبت ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑی بات کہ اپنی بچی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھی کام کے لیے آ جاتی ہیں پاکستان. جرمنی میں ان کا پورا گھر ہے، شوہر ہے، پیاری سی بچی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے ان سے محبت اس لیے کہ ہمارا بڑا پرانا رشتہ ہے بہن بھائی کا، اور ایک بڑا رشتہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کی اگر بنیاد کسی کی بھی ہو تو پھر یہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ قائم و دائم رہتے ہیں. محترمہ سعدیہ امام صاحب، السلام علیکم. جی مولا سلامت رکھا. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. ہماری ان سے ملاقات آج تیسری ہو رہی ہے، بلکہ چوتھی ہو رہی ہے. ایک ہماری ایسی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ہماری پبلک ٹی وی پر ہوئی، پھر اس کے بعد رمضان میں ہمارے ساتھ تشریف لائے. یہ بڑے یوں سمجھیے کہ ایک ایسا نگینہ ہے جو جس کو نکھارا تو شاید قدرت اور حالات نے اس کو نکھارا بھی اور سنوارا بھی ہے، لیکن اس نگینے کی اپنی ایک خاص چمک ہے. اور وہ چمک جو ہے وہ فن اداکاری میں تو نظر آتی ہے، لیکن یہ نگینہ عشق اہل بیت میں بھی بڑا چمکتا رہتا ہے اندر سے. بہت کم لوگوں نے اس نگینے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ محبت دیکھی ہے، میں نے یہ پیار دیکھا ہے. اور اسی لیے آج ہمارے یہ مہمان ہیں جناب علی خان صاحب. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے اپنے پیارے جناب شہریار طارق صاحب، شہری بھائی، جو یہاں پر ابھی کلام پیش کریں گے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. آپ چاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے مجھے ذرا بتائیے گا حنید لکھانی بھائی، مارکہ حق و باطل ہے یہ، اور حق کا ٹکراؤ ہے باطل کے ساتھ، اور یہاں پر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. مطلب یہاں پر سیدھا سیدھا باطل آپ کے سامنے کھڑا ہے اور یہاں پر حق ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، اور تاریخ ہم کو یہ سکھاتی ہے، کیا حق کو باطل کے سامنے جھک جانا چاہیے کبھی کبھی؟ کوئی ایسا مصلحت کوشی کا شکار ہو کر، کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے. تو کیا ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے باطل کے آگے سر جھکا دیں؟ نہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کا، اور آج بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا آپ کے اس پروگرام میں آ کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو آج سے نہیں، جب سے پیغمبر آتے رہے تب سے یہ معاملات اسی طرح ایگزامپل سیٹ ہوتے رہے. اور خاص طور پہ کربلا کا واقعہ جو ہے، حسینیت کی جو بات کی آپ نے، اس میں تو اس کا مقصد ہی ہے، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے باطل کے خلاف، یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے یزیدیت کے خلاف، یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے جہاں پہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظام کے طور پہ نہ آئے تو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جانا. اور اس میں دیکھیں، جان تو ہماری ویسے بھی نہیں ہے، ویسے بھی اللہ کی ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اس سے مسلمان ڈرتا نہیں ہے. نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منٹ کی فکر کی چھلانگ مارتے ہوئے، نہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو ہے اس نے بھی بالکل بھی فکر نہیں کی. تو یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے. درس یہ دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے وہ ضروری ہے، حق کی بات کرنا ضروری، حق کے لیے کھڑا رہنا بہت ضروری ہے. بس اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، اس سے ہم یہ سبق لیں اور ہم ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہر اس آدمی کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ہو. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت پیغام ہے. یعنی اچھا، انہوں نے ذکر فرمایا، اور یہ اولاد تو وہی اولاد تھی، یعنی حضرت ابراہیم کا جب ذکر کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو آتش نمرود میں عشق ہی کودا کرتا ہے. عقل ہمیشہ سوال کرتی ہے کہ جاؤ گے تو جل جاؤ گے، شاید آگ لگ جائے گی. عشق سوال نہیں کرتا، کیونکہ عشق اور علم میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ شیطان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شیطان عالم تھا، شیطان عارف تھا، شیطان عابد تھا. 3 عین شیطان کے پاس تھے، چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا. یعنی 4 خلفائے راشدین کے پاس 4 عین ہیں، عبداللہ، عمر، عثمان، علی، یہ 4 عین ہیں. شیطان کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا.
اگر عاشق ہوتا تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا وہ مان لیتا. اس نے شک کیا کیونکہ اس کے پاس عشق نہیں تھا. اور عشق جب جہاں پر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. تو یہ وہ عشق تھا جہاں پہ اللہ کی شعروں کو آتی نہیں ربائی. وہ عشق کی راہ پر چل رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ عشق کی منزل پر چلتے چلتے اس عشق کی منزل پر ایک سفر ایک ایسا ہے جہاں منزل آئے گی اور اس منزل کا نام کرب و بلا ہوگا. یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی, یہیں پر ہمارے بچے دفنائے جائیں گے, یہیں پر ہمارے دھڑ دفنائے جائیں گے, سر ہمارے دمشق لے جائے جائیں گے. اور اس کے باوجود آج بھی مظلومیت دیکھ لیجئے, آج بھی مظلومیت آپ کے سامنے ہے کہ دھڑ کربلا میں ہے, سر دمشق میں ہے. اس سے بڑی مظلومیت اور کیا ہوگی جو قیامت تک موجود ہے کہ سر ان کے ساتھ نہیں رکھے گئے, سر کہیں اور لے جائے گئے, دھڑ کہیں اور پر ہے. تو یہاں پر عشق سفر کر رہا تھا اور عشق کا یہ سفر جاری و ساری ہے اور عشق کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. علی خان صاحب عشق نے سفر کیا ہے کربلا میں, عشق نے جان دی ہے کربلا میں. عشق جان چکا تھا کہ کربلا کیا ہے, عشق مان چکا تھا کہ کربلا کیا ہے. آپ عشق کی اس منزل کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ماشاءاللہ خود بھی عاشق ہیں, اندرونی طور پر بڑے پکے عاشق اہل بیت ہیں, تو آپ اس عشق کے سفر کو اپنی زبانی بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ اور صاحب بہت ہی زبردست بات کی. یہ اینگل جو آپ نے نکالا ہے کہ 4 عین تھے اور اس میں سے عشق کم تھا, ماشاءاللہ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کربلا میں ہوا کیا, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے اگزامپلس کو لے کر ہم نے آج کے دور پہ اور ہم آگے کیا تربیت دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ سلسلہ تو چلے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب تک ہم سب ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا, ہر سال چلے گا, دنیا کے ہر کونے میں چلے گا. لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ اور جہاں بات یہ ہوئی حق اور باطل کے درمیان, تو میں نہیں سوچتا کہ ہم سب میں ہمت ہے یا ہم سب میں کبھی کبھار آواز ہے کہ جو حق ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوں. جو بھی ہمارے سرکمسٹانسز ہیں, آخر ہم سب انسان ہیں اور ہم سب میں وہ قوت شاید نہیں ہے, ہمیں وہ ہمت نہیں ملی ہے, لیکن ہم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں. کم از کم اپنے آپ اندر جھانک کر ہم کم سے کم اپنے آپ تو حق کی زندگی جی سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ واہ 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 واہ. ہم کون ہوتے ہیں انگلی سامنے کرنے والے؟ لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولیں. کم از کم اتنا تو سیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اتنے بڑے ہیروز نے اتنا سارا سیکریفائس کر لیا, تو ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اسپریچولی کیا سیکھا ہے اس سے, اور آپ آگے کیا سکھائیں گے؟ یہی عشق کی بات ہے. اور جب تک یہ آپ خود نہ سیکھ لیں اور اپنے آپ کو نہ سکھائیں تو آپ کون ہوتے ہیں کسی اور کو تربیت دینے والے؟ اب ہمارے بچے ہیں, امپریشنیبل ایج پر ہیں, لیکن till they don't see us practicing what we preach, تو ہم تو دوغلے ہو گئے نا, کس منہ سے ان کو کیا کہیں گے؟ وہ تو مڑ کر کہیں گے کہ ابا میرا 10 دن میں محرم میں عاشورے تک کالی شلوار قمیض پہن لیتا, ٹی وی نہیں دیکھتا. کیا پتا رات کو انٹرنیٹ اپنے کمرے میں تو نہیں کھیل رہا ہوں. اب اس کو کیا پتا کہ میں مجلس دیکھ رہا ہوں, وہ تو کہے گا نا کہ ہمیں تو ٹی وی منع کر رہا ہے اور خود لیٹ کے وہ لیپ ٹاپ پہ ہے. تو بھائی جو ہے سو ہے, ہم بھی انسان ہیں اور ہم سب میں ویکنس ہیں. بس ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا عشق, تھوڑی سی سمجھ ہم میں آ جائے اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں پہلے. یہ بڑا دیکھیے, یہ بڑا اہم میسج ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق, اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجد تو شب بھر میں بن سکتی ہے, لیکن اگر من پرانا پاپی ہو تو وہ نمازی نہیں بن سکتا. چاہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ ذرا اپنے ہاتھ تو کھول دو, اور پھر جب ہاتھ کھولتے ہیں تو پھر بت گر پڑتے ہیں.
تو گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو یہ بات علی خان صاحب نے بالکل درست فرمائی کہ ذرا اپنے کردار و افکار کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں, اور عشق کی راہ پر اگر چل رہے ہیں تو ذرا اپنے اوپر بھی عشق لاگو کریں اور اپنی ذات کو اس عشق کا مرکز بنائیں. جو اسباق ہمیں کربلا, دیکھیں کربلا ایک اکیڈمی ہے, کربلا ایک یونیورسٹی ہے, کربلا کی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہے. کربلا میں بچوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس کی سربراہ حضرت سکینہ تھی جو درس دے رہی تھی کہ بچوں کو کیا درس دینا ہے. کربلا میں انفنٹ ڈپارٹمنٹ بھی تھا, اس کے سربراہ حضرت علی اصغر تھے. کربلا میں جوانوں کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا, علی اکبر وہاں پر درس دے رہے تھے. اور کربلا میں ایک ڈپارٹمنٹ آف لائلٹی بھی تھا, اور ڈپارٹمنٹ آف لائلٹی کے سربراہ عباس علمدار تھے, جو یہ بتا رہے تھے وفا کس کو کہتے ہیں. وفا کا نام اب وفا نہیں ہے, وفا کا نام اب وفا ہے ہی نہیں. وفا کا نام کبھی کسی نے وفا رکھا ہوگا, ہم تو وفا کو عباس کہتے ہیں, ہم تو وفا کو عباس کہتے ہیں. ہم نے تو وفا کا نام اب یہی رکھا ہے کہ عباس علمدار. عباس علمدار کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ایک خاتون کا ساتھ ضرور ذکر ہوتا ہے, اور وہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. دیکھیں آپ کے یہ ماں جائے بھائی نہیں تھے, لیکن یہاں یہ تصورات نہیں تھے کہ سوتیلا اور سگا. یہاں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کو مولا علی نے منتخب کیا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ حسن حسین تو میرے بچے ہی نہیں ہیں, حسن حسین تو فرزندان رسول ہیں. اور یہ آیات مباہلہ میں طے ہو گیا تھا, ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم. تم اپنے بچے لاؤ, ہم اپنے بچے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنا نفس لاؤ, ہم اپنے نفس لاتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا جب یہ کہا کہ تم اپنے بچے لاؤ, ہم اپنے بچے لاتے ہیں, تو امام حسین جا رہے تھے چادر تطہیر میں, یعنی رسول کے بچے بن کر. اور قرآن کی ترتیب اور عربی کا لہجہ دیکھیے, وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ, نسانا و نساکم, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. وہاں عورتوں کا لفظ ہے, عورت کا لفظ نہیں ہے. لیکن ایک عورت لے جا کر یہ بتا دیا گیا تمام عورتیں ایک طرف, فاطمہ الزہرا ایک طرف. یہ ایک بڑی بنیاد ہے, اس بنیاد کو سمجھ. اور اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ہے ثانیہ زہرا, جن کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. سیدہ زینب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں سعدیہ امام کی طرف یہی بڑھوں گا یہ کہتے ہوئے کہ ان کا نام ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ویسے تو اماموں سے محبت ایک سعادت ہوتی ہے, لیکن یہ تو سعدیہ ہی امام ہے. آپ نے بات کری بی بی کی, جہاں بات شروع ہوتی ہے تو مولا کے بعد, مولا امام حسین کے بعد کہتے ہیں نا دین بچایا حسین نے. میں کہتی ہوں دین بچایا بی بی نے. بے شک بے شک. کیونکہ جو خطبات اگر آپ بی بی کے پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں, اور جس طریقے سے بی بی نے جس لہجے میں مولا علی کے لہجے میں بات کرتی تھیں, اور جس طرح انہوں نے اس پورے سفر کو لے کے چلی ہے, کہیں اپنے بھتیجے کو سنبھال رہی ہیں, کہیں بیمار کو لے کے ساتھ چل رہی ہیں, کہیں اونٹ سے گرتے ہوئے بچوں کی آواز تک انہیں سنائی دیتی تھی, اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیتی تھی کہ پیچھے بچے گر گئے ہیں تو انہیں سنبھال لیں. تو یہ وہ زینب کا کردار ہے ہماری بی بی کا, جو ماں سے ایک اولاد میں آتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میں خود ایک ماں ہوں, اور بہت ساری ماں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہوں گی, جو علی نے کہا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا ہم ان کرداروں سے کچھ لے رہے ہیں, کیا ہم نے ان کرداروں سے کچھ لیا, یا صرف ہم انہیں کہانیوں کی طرح سنتے ہیں. 8, 9, 10 محرم کیا صرف یہ شیعہ کے لیے ہے؟ کیا رسول خدا صرف میرے تھے؟ بھئی رسول خدا تو آپ کے بھی ہیں, رسول خدا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. تو جو رسول کو مانے گا, یہ کیسے ہو سکتا عامر بھائی کہ میں آپ کی عزت کروں, میں آپ کے اہل خانہ کی عزت نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بچوں سے پیار نہ کروں؟ تو اگر آپ رسول سے پیار کرتے ہیں تو آپ ان کے اولاد سے پیار کرتے ہیں. آپ نے ابھی مباہلے کا ذکر کر دیا, تو اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ بچے کس کے تھے, بیٹی کس کی تھی, کس کے احترام میں رسالت کھڑی ہوتی تھی. رسول خدا کے لیے کبھی یہ نہیں کہا گیا, اور میں نے کسی قرآن, کسی مجلس, کسی اس میں کہیں ایک ورڈ, آپ مجھ سے بہت بہتر قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں, کہ کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث میں کہیں آپ کو یہ لگا کہ رسول خدا
कुछ चीजें अपनी मर्जी से करते हो और कुछ चीजें वही से नहीं, करते तो ये देखिए ना, तो अगर वो किसी के एहतराम में खड़े हैं तो इसका मतलब रिसालत खड़ी है। हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। तुम्हारे साहिब अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं करते, ये तो वही करते हैं जो इन पर वही नाजिल होती है। वही नाजिल होती है। तो अगर उसकी मोहब्बत में, तो अपनी बेटी की मोहब्बत में नहीं खड़े हुए, हर बेटी खड़ी हो जाती। ये दुनिया की वाहिद बेटी थी जिसकी इज्जत के लिए मोहम्मद मुस्तफा दुनिया की वाहिद। ये सब चीजें हैं। अगर थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि इल्म में और शऊर में बड़ा फर्क होता है। डिग्रियां जो है वो आपको जो है जितनी भी इस वक्त हमारे पास तालीमी इदारे वो आपको डिग्रियां देती हैं, लेकिन ये जो शऊर है ये तरबियत देती है और शऊर आपको आपके घर से मिलता है। डिग्री कभी बिगड़ी थोड़ी बनाती है। तो मैंने बहुत सारे डिग्री याफ्ता लोगों को बड़ा ही जहल देखा है और बड़े ही अनपढ़ लोगों को जिनको हम कहते हैं ना कि इनके पास क्या है, कोई डिग्री नहीं है, उसको मैंने इंतहाई पढ़ा लिखा देखा है, इंतहाई शऊर के साथ बात करते हुए देखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो तरबियत माँ की गोद से शुरू होके लहद तक जाती है वही आपके काम आती है। तो अपनी तरबियत को हमने बढ़ाना है और इस पूरे वाक़ये से, इस पूरे किस्से से, और ये आज का किस्सा नहीं है, ये तो आप अगर चारों किताबें उठा के देख लें, चौथी को छोड़ के तीनों पिछली किताबें सब में जिक्र है, सब में जिक्र है। कोई किताब ऐसी नहीं है तौरात इंजील कि आप इसमें कहें कि अहले बैत का जिक्र ना हो। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं अलग से एक झंडा उठा के कह रही हूँ कि इनकी इज्जत तहकीकी बात है, तहकीकी बात है। तो अगर वो कह रहा है और इतने कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। कम से कम ये आप कहते हैं ना अशरफुल मखलूकात, अशरफ बना दिया तो थोड़े से अशरफ बना दिखाओ तो सही, थोड़ी तहकीक कर लो अपनी जब तहकीक करोगे तो उसमें यकीनन अपने अंदर ही कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बात सारी जो साजिया इमाम ने कही वो इल्म की है। तो इल्म क्या है? इल्म वल फज्र की तनवीर जहाँ ताब का नाम है, इल्म वल लैल की खुशबू में बसाई विशाम है, काबा कौसैन की मंजिल यही सर करता है, एक लम्हे में ये सदियों का सफ़र करता है। इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है, इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है, जहल इंसान को बूजहल बना देता है। सरे बिस्तर हो तो ये हक का वली होता है, करबला हो तो हुसैन इब्ने अली होता है। तो ये कर इल्म है, इल्म जहालत से कभी मुखातिब नहीं होता। कुरान ने कहा है कि जब जाहिल आए तो उन्हें हंस के सलाम कह दो। बेशक। तो ये जो रिवायात आती है कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने वाले कब्रें नहीं खरीदते, जाने वाले 2 मुहर्रम को पहुंचकर खेमे गाड़ कर ये नहीं कहते यही हमारे मख्तल बनेंगे, यही हमारी लाशें गिराई जाएंगी। वो जाने वाले नहीं थे, वो कयाम करने वाले थे, उन्होंने कयाम हुसैनी किया है। लिहाजा अपनी अपनी तारीखें बदलें, अपने अमाल के, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, इंसान की ताज़ीम करो, अपनी तारीख के मंशूर में तरमीम करो। जो तारीखें लिखवाई हुई हैं उन तारीखों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। जनाब शहरियार तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए, जिनके लिए रसूल के सजदों में तूल है। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, जिसकी सवारी रसूल है। जिनको मेरे नबी चूमते थे, जिनको मेरे नबी सूंघते थे, जिनको मेरे नबी चूमते थे। मैं आपकी बात में तो माजरत चाहता हूँ, ये सूंघते क्यों थे? कभी किसी ने इसको सोचा है सूंघते क्यों थे? कभी आपने सुना है कि गुलाब अपनी खुशबू खुद सूंघ ले?
گلاب کی خوشبو لوگ سونگھ سکتے ہیں، گلاب نہیں سونگھ سکتا۔ رسول کو شوق تھا اپنی خوشبو سونگھنے کا کہ خوشبو مصطفیٰ کیسی ہوتی ہے، اسی لیے وہ حسین کو سونگھتے تھے تاکہ پتہ چلے خوشبو مصطفیٰ جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، میرے حسنین ہے وہ رب کے پیارے، سیدہ پاک کی ہیں آنکھوں کے تارے، لال علی کے نبی کے دلارے، جو بھی غم ان کا دل میں بسا لے، جو بھی غم جو بھی غم ان کا دل میں بسا لے، اس کی جھولی رہے گی نہ خالی، وہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا ان نوازوں کا، کن نوازوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں، واہ 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 واہ، جب ہو گئے جوان تو امامت ملی انہیں۔ اور یہ بڑا اچھا انہوں نے ترمیم کی ہے، پڑھنے والوں کو کہوں گا ذرا خود بھی سدھر جائیں، کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی اور فرض چیز خرید لی، یہ خریدنے والے لوگ نہیں تھے، انہیں ملتی تھی یہ چیزیں، ملتی تھی۔ ہاں جی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں، جب ہو گئے جوان تو امامت ملی انہیں، مادر سے خلد باپ سے طاقت ملی انہیں، سردار ہیں جنت کے بشارت ملی انہیں، نانا سے سب سے زیادہ، نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں، نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں، اللہ کی قربت میں شہادت ملی انہیں، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، اور زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، زندگی بخشتی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، شتر پئیں، جو تشنا لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، جو تشنا لب
جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند پرند آن کر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند پرند آن کر پئیں، کافر اگر پئیں تو منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔